بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت مبارکہ کا جو سلسلے وار بیان آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس سلسلے میں ہم آج واقع شق الصدر کے سلسلے میں کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا، اس سلسلے میں کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ حالانکہ جو آیات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، سورہ الم نشرح کی ابتدائی آیات، ان کی ایک تفسیر یہی کی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، جبکہ بعض مفسرین نے انشراح صدر اور شق صدر میں کچھ فرق کیا ہے، لیکن اس وقت وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ سورہ الم نشرح کی کبھی ہم تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو اس وقت یہ ساری باتیں بیان کریں گے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور ان واقعات کو پیش کرنا آپ کی خدمت میں مقصود ہے جو حضور کی پیدائش کے بعد پیش آئے۔ سیرت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ 7ویں دن کیا۔ اس کی دعوت تمام قریش کو دی اور اس میں قریش کو بلایا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام محمد رکھا اور اس نام محمد رکھنے کا اعلان فرمایا۔ حضور اکرم کی ولادت کے بعد 3 یا 4 دن تک آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر حضور کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ باندی صوبیہ، اس نے آپ کو دودھ پلایا۔ امام زرقانی نے روایت کیا ہے کہ حضور کے چچا ابو لہب کو صوبیہ نے حضور کی پیدائش کی خبر سن کر خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ صوبیہ نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا ہے جو حضور کے چچا تھے، اسی لیے حضرت حمزہ حضور کے چچا بھی ہیں اور رضاعی بھائی بھی ہیں۔ عرب میں دستور تھا کہ اچھے گھرانے اپنے بچوں کو دائیوں سے دودھ پلواتے تھے۔ صوبیہ کے مسلمان ہونے میں اختلاف ہے، البتہ حضور ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ حدیثوں میں اس بات کا تذکرہ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نے معلوم کیا تھا کہ میری ماں صوبیہ کہاں ہیں۔ حضور اکرم کو بتایا گیا تھا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان کا کوئی رشتہ دار ہو تو ان کو بلاؤ، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں۔ صوبیہ کے بعد حلیمہ سعدیہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے۔ عرب کے دستور کے مطابق شریف گھروں کے بچے پرورش کے لیے گاؤں کو بھیج دیے جاتے تھے تاکہ وہاں کی صاف ستھری آب و ہوا میں ان کا نشو و نما بہتر ہو۔ گاؤں کی بولی بھی شہروں کی بولی کے مقابلے میں زیادہ فصیح ہوتی ہے اور ہوتی تھی، تو زبان بولنا بھی بچے سیکھ جاتے تھے اور بچے اپنے خاندان کی تہذیب کو اور طور طریق کو بھی وہاں پر جا کر سیکھ لیا کرتے تھے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ گاؤں میں خاندانی طور طریق کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد ہے کہ عرب کی تہذیب سیکھو، تکلیف اور پریشانی پر صبر کرنا سیکھو، موٹا کپڑا پہنو اور موٹا چھوٹا کھاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو عیش اور تنعیم کی زندگی بسر کرنا مت سکھاؤ، اس سے ان کی صحت خراب ہوتی ہے۔ اگر ان کو محنت اور جفاکشی کی زندگی سکھاؤ گے تو اس سے ان کی صحت اچھی رہتی ہے۔ الغرض
عرب کے دستور کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی گاؤں جانا تھا۔ ایک برس اسی برس بنو سعد کی کچھ عورتیں بچوں کو لینے کے لیے مکہ آئیں۔ دستور کے مطابق ان کے ساتھ حلیمہ سعدیہ بھی آئیں۔ ان کی گود میں ایک بچہ تھا، سواری کمزور تھی۔ حضرت حلیمہ بھی غربت کی وجہ سے کمزور تھیں، حتیٰ کہ جو بچہ گود میں تھا اس کا پیٹ بھی ان کے دودھ سے نہیں بھر پاتا تھا۔ ادھر مکہ کے تمام بچے عورتیں لے گئیں، صرف حضور باقی رہ گئے، کیونکہ حضور یتیم تھے اور عورتوں نے یہ سمجھا کہ ان کو اگر ہم گود لے لیتے ہیں تو اس سے زیادہ اجرت اور محنتانہ ہمیں نہیں مل پائے گا۔ حضرت حلیمہ خود کہتی ہیں کہ جب واپسی کا وقت قریب آیا تو وہ خالی رہ گئی تھیں، ان کو کسی نے بچہ نہیں دیا تھا، چونکہ وہ کمزور تھیں اور ان کی چھاتیوں میں دودھ بھی نہیں تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب یہ اپنے بچے کا پیٹ نہیں بھرا پا رہے تو ہمارے بچے کو کیا دودھ پلا پائیں گے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ اس یتیم بچے کو ہی لے لوں۔ انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا اور دونوں نے طے کیا کہ ہاں بچہ لے لینا چاہیے۔ حلیمہ خود کہتی ہیں کہ اس بچے کا لینا تھا کہ چھاتیوں میں دودھ بھرایا، حتیٰ کہ میرا بچہ بھی پیٹ بھر کر دودھ پیتا اور محمد بھی۔ اونٹنی جو بہت کمزور تھی، اس کے تن خشک ہو گئے تھے، وہ بھی دودھ سے بھر گئی۔ میں نے اور میرے شوہر نے خوب پیٹ بھر کر پیا۔ فرماتی ہیں جب میں آئی تھی تو کمزور سواری کی وجہ سے پیچھے رہ گئی تھی، لیکن جب میں واپس ہوئی، حالانکہ میں دوسروں کے پیچھے چلی تھی، لیکن میری اونٹنی اتنی تیز چلی کہ ان سے آگے نکل گئی تھی۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں برکت اور رزق کی فراوانی کا یہ حال ہمیشہ رہا۔ 2 سال بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئی اور آمنہ سے درخواست کی کہ اس بچے کو کچھ دن اور میرے پاس رہنے دیں۔ ان دنوں مکے میں بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت آمنہ نے اجازت دے دی کہ تم کچھ دن اور اس کو اپنے پاس رکھ لو، اور حلیمہ حضور کو واپس لے کر گاؤں چلی گئیں۔ حضور 4 سال کے ہوئے، وہ بھی حلیمہ کے پاس ہی تھے کہ شق صدر، جس کا ہم نے آپ سے پہلے ذکر کیا، اس کا واقعہ پیش آیا۔ حضور اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے، وہاں شق صدر ہوا۔ حضور کے رضائی بھائی وہ واقعے کو خود بیان کرتے ہیں کہ ہمارے قریشی بھائی کے پاس 2 سفید کپڑے پہنے ہوئے آدمی آئے، اس کو انہوں نے زمین پر لٹا دیا اور اس کا سینہ چاک کیا۔ یہ لوگ ڈر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے دل کو کچھ کیا اور اس کے بعد سینہ سی رہے تھے، تو یہ بھاگ کر اپنی ماں کے پاس آئے اور حلیمہ کو سارا قصہ سنایا۔ وہ قصہ سن کر گھبرا گئیں، دوڑی ہوئی آئیں اور حضور کو سینے سے چمٹا لیا، ساتھ لے کر واپس گھر گئیں۔ اس واقعے کو ابن ہشام نے، ابو یعلا نے اور کچھ حصہ اس کا طبرانی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ وہ 2 سفید پوش جو آدمی آئے تھے، جبرائیل اور میکائیل تھے، وہ فرشتے تھے اور وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب اطہر دھویا تھا۔ شق صدر کا واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے 4 مرتبہ پیش آیا۔ پہلی مرتبہ حلیمہ سعدیہ کے یہاں 4 سال کی عمر میں۔ اس واقعے کو طبرانی نے نقل کیا ہے اور محدثین نے اس واقعے کے ثبوت میں کئی حدیثیں پیش کی ہیں۔ زرقانی نے، طبقات ابن سعد نے، بہقی نے، ابن عساکر نے اور فتح الباری میں، سیرت ابن ہشام وغیرہ میں اس کی روایات موجود ہیں۔ مسلم شریف میں بھی ایک حدیث پاک ہے۔ یہ پہلی مرتبہ کا شق صدر کا واقعہ تھا جو 4 سال کی عمر میں پیش آیا۔ دوسری مرتبہ شق صدر کا واقعہ 10 سال کی عمر میں پیش آیا۔ اس کا تذکرہ صحیح ابن حبان نے اور دلائل ابو نعیم نے حضرت ابو ہریرہ سے حدیث نقل کر کے کیا ہے۔
علامہ فتح الباری نے بھی اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ تیسری مرتبہ شق صدر کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت پیش آیا، جب آپ کی عمر 40 سال کی تھی۔ ابو داؤد شریف نے دلائل ابو نعیم میں حضرت عائشہ سے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ حافظ ابن ملقن نے شرح بخاری میں بھی اس واقعے کو، حافظ عسقلانی نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے، فتح الباری میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ اس واقعے کو مسند بازار میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے۔ چوتھی مرتبہ جو شق صدر کا واقعہ پیش آیا وہ معراج کے موقع پر پیش آیا، جس کا ذکر بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف وغیرہ حدیث کی بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ چوتھی مرتبہ کے لیے حدیثیں متواتر اور مشہور کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں۔ الغرض شق صدر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ کھول کر آپ کے قلب اطہر کو پانی سے، ٹھنڈے پانی سے، برف کے پانی سے دھونے کا ذکر حدیثوں میں ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شق صدر کیوں کیا گیا؟ دراصل شق صدر میں حضور کا سینہ چاک کر کے آپ کے قلب کو برف سے دھویا گیا تاکہ آپ کے قلب سے گرمی دور ہو جائے، آپ کے قلب سے گرمی دور ہو جائے۔ شیخ اکبر نے اپنی کتاب فتوحات میں لکھا ہے کہ گناہ کا مزاج گرم ہوتا ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گناہوں سے پاک رکھنے کے لیے آپ کے قلب اطہر کو برف سے دھو کر ٹھنڈا کیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام مال کھانے کو پیٹ میں آگ بھرنے سے تعبیر فرمایا ہے۔ آیت مبارکہ ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ اسی طرح حدیثوں میں نیکی کا مزاج ٹھنڈا بتایا گیا ہے۔ حدیث میں ہے الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، کما یطفئ الماء النار، یعنی صدقہ گناہ کی گرمی کو ایسے ٹھنڈا کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ حدیث مسند امام احمد اور ترمذی میں ہے۔ ایک اور حدیث جو ابو داؤد شریف میں معاذ بن جبل سے مروی ہے، اس میں ہے کہ غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ الغرض یہ چیز یقین کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے کہ گناہ کا مزاج گرمی ہے، یہ گرم مزاجی کی وجہ سے ہی گناہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاج کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، ٹھنڈا بنائے رکھنے کے لیے آپ کے قلب کو برف اور پانی سے دھو دیا گیا تھا تاکہ قلب مبارک لہو و لعب اور گناہوں سے پاک رہے۔ بخاری شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم اغسل خطایایا بماء الثلج والبرد، اے اللہ میری خطاؤں کو برف اور اولے کے پانی سے غسل دے دے، دھو دے۔ اس دعا سے بھی معلوم ہوا کہ گناہ کی گرمی کو برف اور اولے کی ٹھنڈک سے دھونے سے طہارت میں زیادتی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ پانی سے صرف گندگی دھوئی جا سکتی ہے اور ٹھنڈے پانی سے گناہ کی گرمی کو بھی سرد کیا جا سکتا ہے۔ غالباً اسی لیے امام نسائی نے لکھا ہے کہ نماز کے لیے وضو گرم پانی کے بجائے ٹھنڈے پانی سے افضل اور بہتر ہے، کہ گرم پانی سے صرف طہارت حاصل ہوتی ہے اور ٹھنڈے پانی سے گناہ کی گرمی بھی کم ہو جاتی ہے اور اس کو ٹھنڈک حاصل ہو جاتی ہے۔ الغرض ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیوں کیا گیا، آپ کا شق صدر کیوں ہوا، اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے تاکہ آپ کے قلب اطہر کو پاک کیا جائے اور گناہ کی جو گرمی ہے اس کو دل سے دور کر دیا جائے۔ حضور کا شق صدر 4 مرتبہ ہوا ہے۔
پہلی مرتبہ بچپن میں، اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ گناہ کا میلان بچپن میں ہی ختم کر دیا گیا، اور طبیعت گناہ کی لذت سے محفوظ ہو جائے، یہ مقصد تھا۔ دوسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شق صدر 10 سال کی عمر میں دوبارہ کیا گیا، تاکہ قلب پاک لہو و لعب سے محفوظ ہو جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عموماً لہو اور لعب، کھیل اور کود اور فضول کاموں کی طرف اسی عمر کے اندر رغبت پیدا ہو جاتی ہے، اور لہو و لعب اللہ کی طرف توجہات میں غفلت پیدا کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم کے دل کو ایک مرتبہ پھر دھویا گیا تاکہ لہو و لعب کی طرف آپ کا میلان ختم ہو جائے۔ تیسری بار بعثت کے وقت آپ کے قلب کو پھر چاک کیا گیا، اور پھر قلب اطہر کو پھر دوبارہ سے دھویا گیا، تبارہ سے دھویا گیا، تاکہ قلب اطہر انوار الہی اور اسرار وحی کا تحمل کرنے کے لائق ہو جائے۔ اور چوتھی بار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب کو معراج پر تشریف لے جاتے وقت دھویا گیا کہ آپ کا قلب جو پاک ہے اور جو اسرار وحی اور انوار الہی کا تحمل کرنے کے لائق بن چکا ہے، اب عالم ملکوت میں جانے اور تجلیات الہی اور آیات ربانی کے مشاہدے کے لائق ہو جائے۔ الغرض یہ وجوہات ہماری سمجھ میں آتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو بار بار برف اور اولے کے پانی سے دھویا گیا، بار بار قلب مبارک کو شق کر کے، سینہ مبارک کو شق کر کے قلب اطہر کو پاک بنانا اور اس کی پاکی اور طہارت کی قوت میں اضافہ کرنا، اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا قلب مطہر، منور اور اس کی طہارت مکمل اور کامل ہو جائے۔ تو حضور کا شق صدر کیا گیا، آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، اور آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا، اور اس کے بعد قلب آپ کے سینے کے اندر رکھ کر اس کے بعد حضور کے کو انوار اور برکات حاصل کرنے کے لائق بنا دیا گیا۔ اس سلسلے میں تفصیلات اور حوالہ جات کے لیے اگر اہل علم حضرات چاہیں تو فتح الباری باب المعراج کے اندر، سیرت مصطفیٰ علامہ ادریس کاندھلوی کی سیرت کے بیان میں پہلی جلد میں، سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی وغیرہ کی کتب سیر کا مطالعہ کیا جائے، جس میں واقع شق صدر کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور اس کی مصالح کو بیان کیا گیا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شق صدر 4 مرتبہ ہوا، اور اس کی غرض اور مقصد یہ تھا تاکہ آپ کا قلب اطہر پاک، طاہر اور مطہر بن جائے۔ چنانچہ پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلب میں گناہوں کی نفرت اور نیکی اور بھلائی کی محبت رکھتا ہے۔ انہوں نے پوری زندگی کبھی کوئی خطا، کوئی غلطی نہیں کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔